أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم سیشن 22 سٹارٹ کریں گے۔ سیشن 22 کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی اسے اس ہدایت کی پیروی کرنے والے کے برابر اجر ملے گا اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس طرح کسی کی گمراہی کی دعوت دی اس پر اس کی پیروی کرنے والے کے برابر گناہ کا بوجھ ہوگا اور ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ کتنی بڑی بات اس میں بتا دی گئی ہے کہ اگر آپ کسی کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں تو آپ کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس نیکی کے کرنے والے کو ملے گا، اور اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اس کو تو اپنے عمل کا اتنا ثواب ملے گا مگر آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ تو آپ اگر بتائیے، آپ نے اگر ایک کو بتایا اس نے آگے 10 کو بتایا تو یہ کتنا اچھا ایک کوئی بھی نیکی کا کام، تو اس میں تو اجر ماشاءاللہ کتنا ہے کہ اگر آپ بیٹھے ہوئے بھی ہیں تب بھی آپ کے نامہ اعمال میں آپ کے اجر لکھے جا رہے ہیں، اور اگر ہم اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تب بھی وہ اجر قائم رہتا ہے، اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مگر اگر غلطی سے ہم نے کسی کو کسی گناہ کی طرف مائل کر دیا صرف ہمارے یہ بولنے سے، ارے تم نے وہ ڈرامہ دیکھا بڑا اچھا چل رہا ہے آج کل، بس اتنا سا کہنا کیا ہوا، اور اگر اس نے وہ ڈرامہ ہمارے کہنے پہ دیکھ لیا اور وہ نہیں دیکھتی تھی تو ہمیں اس کا گناہ ملے گا اتنا ہی جتنا اس کو دیکھنے پہ ملے گا۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کا بھی ہمیں کتنا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے کسی، اب اگر کوئی گناہ، اس کہتے ہیں نا کہ یہ کہا گیا کہ اگر تم سے کوئی گناہ رات کے اندھیرے میں سرزد ہو جائے تو صبح اٹھ کر اس کا پرچار مت کرو، اس کو 10 لوگوں میں نہیں بتاؤ، کیونکہ پتہ نہیں آپ نے یہ کہا نا ہاں میں نے یہ کر لیا تو پتہ نہیں کوئی اور اس سے رغبت نہ لے لے، کہ کوئی اور اس سے وہ نہ لے لے، ٹھیک ہے نا، کہ ہاں تو کیا ہوا گناہ اس نے کر لیا تو کیا ہوا، ٹھیک ہے اس نے یہ کر سکتی تو میں بھی کر سکتی ہوں۔ تو وہ کیا ہوتا ہے پھر گناہ کی جو ایک وہ ہوتی ہے نا اہمیت، وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ عام ہو جاتا ہے۔ دیکھیں آہستہ آہستہ پہلے ہاف سلیوز ہوئی، ٹھیک ہے، پہلے شروع میں ہمیں برا لگتا تھا، ارے ہاف سلیوز پہن رہے، ارے یہ کیا ہو گیا، یہ کیا، دیکھتے 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 وہ عام ہو گیا، اس کے بعد ایک دم سلیو لیس ہو گیا، تو ہاف سلیوز کی عادت ہو گئی تو ہمیں سلیو لیس بھی بالکل نارمل لگنے لگ گیا اور ہماری سطر بالکل ہی غائب ہو گئی۔ اسی طریقے سے آہستہ آہستہ دوپٹہ ختم کر دیا گیا ہماری، اس سے حیا چلی گئی تو ایمان بھی چلا گیا، حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہے۔ تو گناہ اگر خدا نہ خواستہ، دیکھیں انسان کے ساتھ شر ہے، اگر ہم کسی ایسے گناہ میں ہو جاتا ہے ہم سے سرزد تو اس کو ہمیں 10 لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گناہوں کو ایسے ہی چھپائیے جیسے اپنی نیکیوں کو چھپاتے ہیں، اپنی نیکیوں کو بھی ایسے چھپائیے جیسے اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں، اور توبہ کیجئے اللہ سے، معاف کر، دنیا تھوڑی معاف کرے گی، ہم کیا کرتے ہیں ہم بتا دیتے، وہ ہم اپنے نفس کو نا مطمئن کرنے کے لیے بتاتے ہیں کہ بھائی اس کو بتا دیتی ہوں، وہ کہے گا ہاں تو کیا ہوا اگر تم نے کر لیا، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم مطمئن ہو گئے، جس پہ توبہ کرنی تھی ہم مطمئن ہو کے بیٹھ گئے۔ تو اللہ میاں کو تو استغفار پسند ہے نا، بار بار استغفار کیجئے، بس دنیا کو مت بتائیے، کیونکہ پتہ نہیں آپ کے ایک عمل سے یا میرے ایک عمل سے جو ہے وہ آپ رغبت لے لیں اور آپ کریں اور مجھے بیٹھے بٹھائے اس کا گناہ ملنا شروع ہو جائے۔ تو ہمیں کس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ آپ نیکی کی طرف بلائیے، کوئی بھی چھوٹا سا عمل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے، اور ہم نے یہ پڑھا
کہ اگر یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ کتنا آسان ہے آگے بتانا. آپ اپنے ارد گرد کسی کو بھی لے کر اگر یہ سکھاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا اور آگے بھی یہ دوسروں کو پہنچایا جائے گا. تو آپ کے نامہ اعمال میں کتنی ہزار, ہم تو اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ اللہ کتنا رحمان ہے, کتنا رحیم ہے. وہ تو دینے کے لیے بیٹھا ہے کہ کتنا, مطلب یہ دیکھیے وہ عمل کرنے والا تو عمل کر رہا ہے, اس کا اجر الگ ہے, کسی کے اجر میں کوئی کمی نہیں اور ہمیں بھی اجر ملے جا رہا ہے. تو اگر آپ جو ہے اس کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں کہ یہ اس طریقے سے قرآن سے لوگوں کو جوڑیں, کیونکہ جب ہمیں قرآن سمجھ آئے گا تبھی تو ہمیں اس کی لذتیں محسوس ہوں گی, تبھی تو ہمیں اس کی رحمتیں محسوس ہوں گی. آج قرآن پاک سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے دنیا میں, اور بدقسمتی سے سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھی جانے والی کتاب ہے. آپ نے کبھی کسی اور کتاب کو لوگوں کو پڑھتے دیکھا جو لینگویج ہی نہیں آ رہی, سمجھ بھی نہیں آ رہا, مگر لوگ پڑھے جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, نہیں, ایسا نہیں ہے, کیونکہ ہم نے صرف اس کو ثواب کے لیے رکھ لیا کہ ہم اس کو وہ اپنا اجر اس کا اپنی جگہ, مگر سوچئے اس کو سمجھ کے پڑھنے کا کتنا اجر ہوگا. جب اس کو بغیر سمجھے پڑھنے کا اتنا اجر اللہ نے رکھا ہے, تو جو سمجھ کے اس پہ غور و فکر کر کے اپنا وقت لگا رہا ہے تو اس کے لیے اللہ نے کتنا پیار آتا ہوگا اللہ کو اپنے اس بندے پر. تو ہم سب کو اس کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا ہے. دوسروں کو رغبت دیجئے, بتائیے, خود پڑھائیے, اور یہ بالکل آسان ہو جائے گا. آپ سب کچھ کر سکتی ہیں, آپ سب بالکل اپنے آپ کو جو ہے نا انڈر اسٹیمیٹ نہیں کریں, آپ پڑھا سکتی ہیں. آپ لوگ سب بہت اچھی ٹیچر بن سکتی ہیں انشاءاللہ. آج کا سبق ہمارا ہے وہی فعل امر, حکم, التجا, طلب. ٹھیک ہے, اس کی دوبارہ سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا موٹی موٹی نشانیاں ہیں. لفظ کو اچھی طرح پڑھنے میں روانگی نہیں رہے گی, ٹھیک ہے, ہلکا سا رکا جائے گا. دوسری کیا ہے کہ دوسرے اور آخری لفظ پہ جھٹکا رہے گا, ہلکا سا رک کے پڑھنا پڑے گا, ٹھیک ہے, جزم کی وجہ سے. جھٹکا, ہلکا سا رک کے آگے بڑھنا, ان تینوں علامتوں کی وجہ سے ہوگا. اب کون سی علامت ہے؟ یا تو پہلی علامت ہے کہ جزم ہوگا, ٹھیک ہے, دوسرے حرف پہ جزم ہوگا, یا زیر ہوگا, یا زیر اور تشدید ہوگی. ٹھیک ہے, اب دیکھیے جزم کی مثال ہے اہدنا. آپ تھوڑا سا رکی ہیں, پھر دینا, آپ نے پھر دینا پڑھا, تو اہدنا ہمیں ہدایت دے. ٹھیک ہے, یہ طلب ہے, یہ دعا ہے. اللہ میاں سے جو چیز مانگی جاتی ہے فعل امر اس میں, وہ التجا یا دعا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ادخلنا. اب یہ دیکھیے جزم کی دوسری مثال ہے اد, رکے آپ, خلنا. ٹھیک ہے, پھر ہے نجینا, ہمیں نجات دے. ٹھیک ہے, ادخلنا ہمیں داخل کر. اب نجینا میں جزم اور زیر ہے, ٹھیک ہے, جزم اور زیر ہے, تو ہمیں نجات دے. یہ تین آپ نے دیکھنی ہے جو کہ فعل کی نشانی ہے جس میں حکم اور التجا ہو. جی, اب یہاں یہ الفاظ ہیں جو تھوڑا سا آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے دیے گئے ہیں. اس میں فعل امر بھی ہے اور اس میں تو تناتم بھی ہے. ٹھیک ہے, تو اور یہ سارے وہ ربنا والے الفاظ ہیں, دعایا الفاظ ہیں, تو آپ نے اس کو بہت اچھے سے پڑھنا ہے. اس میں فعل امر بھی ہے, تھوڑا یہ دیکھنا ہے کہ کس میں حکم ہے اور کس میں تو تناتم والا ترجمہ لگے گا. سسٹر عظمیٰ آپ پہلے پڑھیے گا ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا ہمیں ہدایت دے, ہدینا ہم نے ہدایت دی, آتینا ہمیں دے, آتینا ہم نے دیا, وقینا بچا ہمیں بچا, ونجینا اور نجات دے ہمیں, نجینا ہم نے نجات دی, اخرجنا ہمیں نکال, اخرجنا ہم نے نکالا, ارینا ہمیں دکھا, ادخلنا ہمیں داخل کر, ادخلنا ہم نے داخل کیا, آمنو وہ ایمان لائے, آمینو ایمان لاؤ, ارینی مجھے دکھا. ٹھیک, ماشاء اللہ, مزید فزد. آپ یہ دیکھیے, اب یہ اخرجنا زیر ہے, ٹھیک ہے نا, جزم اور زیر, تو اس کی وجہ سے یہ فعل امر بنا ہمیں نکال. اب یہاں پہ دیکھیے اخرجنا جزم ہے مگر تیسرے پہ زیر نہیں ہے, تیسرے پہ زبر ہے, جس کی وجہ سے یہ کیا بن گیا, تو تناتم والا
ہم نے نکالا. اسی طرح ادخلنا، ادخلنا دیکھیے جزم کے بعد زیر ہے تو ہم نے ہمیں داخل کر، ٹھیک ہے، ہمیں داخل کر. اور ادخلنا جزم کے بعد زبر، ہم نے داخل کیا. آمنو وہ ایمان لائے، ٹھیک ہے نا، یہ آمنہ سے نکلا ہے، وہ ایمان لایا، پھر واو لگا دیا تو آمنہ وہی. آمینو زیر آ گیا تو کیا ہے، ایمان لاؤ. تو یہ چھوٹی سی، اب دیکھیں ہدینہ میں جزم اور زیر، ہمیں ہدایت دے طلب ہے، ہدینہ ہم نے ہدایت دی. آپ یہ دیکھیے زبر آ گیا تیسرے پہ، ٹھیک ہے. تو تناتم کا ایک اور بھی بہت سمجھنے کا آسان طریقہ ہے کہ جب تو تناتم لگا ہوا ہوگا نا تو اس سے پہلے جزم ہوگا، ٹھیک ہے. جیسے کتبہ ہوتا ہے اس نے لکھا، اگر تو نے لکھا یا میں نے لکھا تو کیا ہوگا، کتب، کتب با پہ جزم آ جائے گا اور پھر اس کے بعد تا تو یا نہ لگا ہوگا، ٹھیک ہے. یہ ایک چھوٹی سی بات ہے. دیکھیے جیسے آتینا، ٹھیک ہے، تو یہ جزم ہے اور پھر نہ لگا ہے، ہم نے دیا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اخرجنا، یہ دیکھیے جزم ہے اس کے بعد نہ لگا ہے. تو یہ آگے بھی الفاظ آئیں گے تو میں آپ کو دوبارہ بتاؤں گی کہ دیکھیں یہ پہچاننا آسان ہو جائے گا. جی سسٹر فوزیہ آپ پڑھیے گا اس کو ایک بار. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدینا ہمیں ہدایت دے، ہدینا ہم نے ہدایت دی، آتینا ہمیں دے، آتینا ہم نے دیا، وقینا ہمیں بچا، ونجینا ہمیں نجات دے، نجینا ہم نے نجات دی، اخرجنا ہمیں نکال، اخرجنا ہم نے نکالا، ارینا ہمیں دکھا، ادخلنا ہمیں داخل کر، ادخلنا ہم نے داخل کیا، آمنو وہ ایمان لائے، آمینو ایمان لاؤ، ارینی مجھے دکھا. صحیح، ماشاء اللہ، علامہ مجد فضد، بارک اللہ فیک. جی سسٹر شاہینہ آپ پڑھیے گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصلی نماز پڑھ، ونہر اور قربانی کر، بارک برکت دے، بارکنا ہم نے برکت دی، کل وحلل احلل، احلل احلل، احلل پیش لگے گا نا احلل، الف پر. جی احلل کھول، اشرح کھول، یسر آسان کر، یسرنا یسرنا ہم نے آسان کیا. صحیح ہے نا سسٹر؟ جی جی. کل کہہ دیجئے، قولو کہا گیا، نہیں قولو کہو، یہ قل کی جمع، ٹھیک ہے نا. یہ کہو کہو، کل کہہ دیجئے، قولو کہو، قالو انہوں نے کہا، کن ہو جا، کونو ہو جاؤ، لا تکن نہ ہو، لا تکونو نہ ہو جاؤ. جی ٹھیک. اچھا اب دیکھیں یہاں پر جو ہے نا یہ جیسے قل ہے تو اس کا قولو، تو یہاں پہ عربی کا ایک رول لگا ہے جس کی وجہ سے یہ قولو یہ اس طرح نہیں ہوا کہ اس میں واو الف ایسے لگ جائے، ٹھیک ہے. اس کے لیے یہ تو یہ بہت ڈیپ لینگویج کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں علامت کے لیول کے اوپر نا اس کو ویسے ہی یاد کرنی پڑتی ہیں. تو یہ بات جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ حروف علت ہوتے ہیں، واو الف اور یا حروف علت ہے. تو جب ورڈ بن رہا ہوتا ہے نا تو اس کے اوپر یہ ایک علم ہے پورا جس میں یہ پتا ہوتا ہے کہ کون سا لفظ گر جائے گا، یہ ہمیں اس میں پڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ابھی اس لیول پر ہمارا نہیں ہے، ہمیں یہ بس پتا ہونا چاہیے کہ جو کل ہے اس کا قولو ہوگا، ٹھیک ہے، اور قالا کا قالو ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ بات اب جیسے کن ہے تو یہ تھوڑے سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری اس سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو کن ہے تو کون ہوں، آپ دیکھیں قل اور کن سیم ہے تو ان کا
ان کی جمع بھی جو ہے نا سیم ہے، جیسے قولو اور کونو، ایمان لاؤ، لا تکن اور لا تکونو. ٹھیک ہے، تو یہ اب بہت ساری چیزیں بیچ میں ایسے آئیں گی جو عربی لینگویج کی ڈیپتھ کی وجہ سے ہمیں نہیں اس وقت علامت کے طور پہ سمجھ آئیں گی. تو ہم نے اپنے جو ہے نا وہ دماغ کو کھلا رکھنا ہے کہ یہ ایکسیپشنز ہوتی ہیں، یہ اس کو ہمیں ایسے ہی کرنا ہے. اور اگر آپ کو اس کی ڈیٹیل میں جانا ہے پھر تو ڈیٹیل پڑھنی پڑے گی کہ ایسا کیوں ہوا، واو الف یا کیوں گر جاتے ہیں جب نیا ورڈ بن رہا ہوتا ہے، واو اپنے سے پہلے پیش کو لے رہا ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، یا سے پہلے زیر فیوریٹیبل ہے. تو یہ ساری چیزیں بہت ڈیٹیل میں ہوتی ہیں. تو وہ ابھی ہمارا مقصد ہے کہ ہم علامات کے ذریعے قرآن کا آسان طریقہ کرنا سیکھ جائیں. جب ہم تلاوت کر رہے ہوں تو آیت کا ترجمہ ہمیں سمجھ آ رہا ہو. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہمیں اتنی زیادہ ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم علامت سے کر رہے ہیں. تو آپ اس میں کنفیوز بالکل نہیں ہوئیے گا. سسٹر شہناز آپ بھی اس کو ایک بار پڑھیں. جی السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصلی، نماز پڑھ، ونہر اور قربانی کر، بارک، برکت دے، برکنا، ہم نے برکت دی، بارکنا، بارکنا، جی بارکنا، ہم نے برکت دی، اولل، کھول، اس میں دے نہیں بولیں گے باجی، جی کھول دے، کھول دے، اس میں لکھا ہے، میں اس لیے پوچھ رہی تھی. اسرا، کھول، یسر، آسان کر، یسرنا، ہم نے آسان کیا، کل، کہہ، کلو، کہو، قالو، انہوں نے کہا، کن، ہو جا، کنو، ایمان لاؤ، لا تکن، نہیں ایمان لاؤ، لا تکونو، نہیں وہ ایمان لائے. اچھا ایک بات دیکھیے، کونو ایمان لاؤ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو غلط لکھا ہے نا یہاں. کن، ہو جا، اور اس کی کن، جمع ہو کیا ہے؟ جا، ہاں ہو جاؤ، ہو جاؤ. بالکل بالکل بالکل. یہ وہی میں سوچ رہی، اس میں یہ لکھا ہے، ہم کو وہ جی نہیں پڑھنا چاہیے. جی یہ ہمیں نا کنفیوز کرنے کے لیے لکھا ہے. ہاں جی جزاک اللہ وجی. اور یہ جو اس میں نہیں تم، نہ تم ہو یہ جاؤ، نہ تم ہو جاؤ. ہاں، ہاں یہ اور نہ زیادہ تم لوگ، سب ہو جاؤ، یہ اس کی واحد ہے نہ اور یہ تم، اس کی جمع ہے. اس ٹھیک کی ہے، جمع ہے، یہ اس کی جمع ہے. جی جزاک اللہ. جی اب اس کو جلدی سے جو ہے نا ایک ایک سرکل آپ سب پڑھتے جائیں. سب سے پہلے عظما آپ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تدخلوا، نہ تم ہو جاؤ، نہ تم داخل ہو، لا تعاونوا، نہ تم تعاون کرو، لا تسألوا، نہ تم سوال کرو، لا تنکحوا، نہ تم نکاح کرو، لا تشرکوا، نہ تم شرک کرو، لا تتبعوا، نہ تم اتباع کرو، لا تفسدوا، نہ تم فساد کرو، لا تجعلوا، نہ تم بناؤ، لا تکونوا، نہ تم ہو جاؤ، لا تشتروا، نہ تم بیچو، لا تقولوا، نہ تم کہو، لا تلبسوا، نہ تم ملاؤ، لا تحزن، نہ تو غم کر، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، لا تفرقوا، نہ تم لا تکفر، نہ تم چھٹلا، لا تخشوا، نہ تم ڈرو، نہ تم ڈرو، لا لا تغلو، تقولوا، لا تغلو، نہ تم غلو کرو، لا تکفر، نہ تو کفر کر، نہ تو چھٹلا، لا تخشو، نہ تم ڈرو، لا تقولو، نہ تم کہو، لا تکتمو، نہ تم چھپاؤ، لا تکونو، نہ تم ہو جاؤ، لا تذرنی، نہ تو چھوڑ مجھے، لا تتبدلو، نہ تم بدلو، لا تقتلو، نہ تم قتل کرو، لا تقربو، نہ تم قریب جاؤ. ٹھیک، جزاک اللہ مزید فضل. جی سسٹر شاہینہ.
جی سسٹر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تکن نہ ہو، لا تکونو نہ ہو جاؤ، لا یہ حکم ہے تہینو نہ. بھی کہہ دیں تو اچھا ہے. نہ تم ہو جاؤ، جی نہ تم سب ہو جاؤ. ٹھیک ہے، یہ واو نہ الف تم جمع سب. کے لیے نا. جی جی. لا لا تکونو نہ تم سب ہو جاؤ، لا تہینو نہ تم سب سستی کرو. سسٹر سلائیڈ یہ ہو. ہاں. جی لا تجعل، نہیں آ گئی سسٹر. لا تجعل نہ بنا، لا تدخلو نہ تم داخل ہو، لا تنازعو نہ تم جھگڑا کرو، لا تحرمو نہ تم حرام کرو، لا تسرفو نہ تم فضول خرچی کرو، لا تاکلو نہ تم کھاؤ، لا تفسدو نہ تم فساد کرو، لا تنہر نہ جھڑک، لا ترفعو نہ بلند کر، لا تدخلو نہ داخل ہو، نہ تم سب داخل ہو، لا تقہر نہ تو سختی کر، لا تعبدو نہ تم عبادت کرو، لا تقاتلوہم نہ تم لڑائی جھگڑا کرو ان سے، لا تقصص نہ بیان کر، لا تدخلو نہ تم داخل ہو، لا تنہر نہ جھڑک، لا تقہر نہ سختی کر. جی جی سسٹر فوزیہ آپ پڑھیے گا. جی تیسرے لائن کو. ہاں. جی لا تبتلو نہ تم برباد کرو، لا تکتمو نہ تم چھپاؤ، لا تحزنو نہ تم غم کرو، لا تقتلو نہ تم قتل کرو، لا تشترو نہ تم بیچو، لا تقربو نہ تم قریب جاؤ، لا تخونو نہ تم خیانت کرو، لا تفرقو نہ تم تفرقہ ڈالو، لا تعبدو نہ تم عبادت کرو، لا تخف نہ ڈر، نہ تم ڈر، نہ تو ڈر، لا تنکحو نہ تم نکاح کرو، لا ترفعو نہ تم بلند کرو، لا تتخذو نہ تم بناؤ. ہو گیا؟ جی ہاں جزاک جی. اللہ. جی سسٹر شہناز آپ پڑھیے گا اندر والا بالکل لاسٹ والا. جی جی. لا تقولو سے باجی. جی لا تاکلو. جی جی جزاک اللہ. لا تقولو نہ تم کھاؤ، لا تسجدو نہ تم سجدہ کرو، لا تقولو باجی بہت باریک ہے. ہاں میں بڑا کر رہی ہوں. لا تقولو لا تقومونی، یہی ہے نا. جی لا تلومونی. لا تلومونی بہت باریک ہے بیٹا باجی، مجھے چشمہ میں بھول بھی آئی، میں لڑکی کیا ہوں، بہت اچھا باریک دکھ رہا ہے. ہاں میں پڑھ رہی ہوں، کوشش کر رہی ہوں، انشاءاللہ اللہ ساتھ دے گا. مت کیا ملامت کرنا جی یا نہیں مجھ تم پر. ملامت کرو مجھ پر. جی جی نہیں تم ملامت کرو مجھ پر. لا لا تک جی لا تک تنو لا تقنطو. لا تک نہ تو، اللہ معاف کرنا غلطی ہوگی. نہیں تو مایوس ہو، نہ تو مایوس ہو. تم سب جمع ہے نا، نہ تم مایوس ہو. ہاں نہ تم سب مایوس ہو. لا تقربو لا نہ تسجدو. لا تسجدو. کہاں چلا گیا لا لا تسجدو؟ تسجدو کیا ہوگا؟ نہ سجدہ کرو. نہ تم سجدہ کرو. جی پھر ہے لا تجعلو. لا تجعلو نہ تم پیروی کرو. نہ تم بناؤ. جالنا نہ سے بنانا ہوتا ہے نا، نہ تم بناؤ. تم بناؤ. جی لا لا تجعلو تحمل. لا تحمل مطلب نہ ڈال. نہ ڈال. ہاں نہ ٹھیک تو ڈال. جی 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 جزاک اللہ باجی، وہی. آپ کو اس نے ساتھ دیا. ہو گیا باجی. جی جی اب جو ہے نا آپ لوگ ریجوائن کر لیں، پھر ہم اس کی آیات پڑھیں گے، تھوڑی سی ہیں.
جی اب اس کی آیات پڑھ لیتے ہیں. سسٹر شاہینہ آپ پڑھیے گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب اس نے کہا اس کے رب سے کہا اس کے رب نے فرما بردار ہو جا. قال اس نے کہا میں فرما بردار ہو گیا تمام عالم کے رب کے لیے. صحیح نا سسٹر؟ جی بالکل ٹھیک. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک. بے شک ان کے لیے باغات ہیں بہتی ہیں نیچے سے نہریں. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم. اے لوگوں جو ایمان لائے خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا ہم نے تمہیں. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. اے لوگوں جو ایمان لائے خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمایا اور اس میں سے جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین میں سے. پڑھنا کیا سسٹر آگے؟ اور جی جی پڑھیے پوری سلائڈ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وما صابروا والرابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے لوگوں جو ایمان لائے صبر کرو اور صبر کی تعلیم دو اور جمے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اے لوگوں جو یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. اے لوگوں جو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور کتاب پر جو نازل کیا اوپر اس کے رسول کے. نزلہ کا کیا ہوگا؟ کس نے نازل کیا؟ اس نے نازل کیا اپنے رسول پر. اپنے رسول پر. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اے لوگوں جو ایمان لائے نہ تم بناؤ کافروں کو دوست مومنین کو چھوڑ کر. جی ٹھیک ماشاء اللہ. اللہم زد فزد بارک اللہ فیک. یہ دیکھیں آپ یہاں آئے نا رزقناکم. یہ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ جب تو تناتم ہوگا تو ناج یہ تو تناتم والی ہے تو یہ اس سے پہلے جزم ہے. جیسے ہم نے رزق دیا ٹھیک ہے تم کو, اسی طریقے سے ہم نے نکالا اخرج. یہ دیکھیں نون سے پہلے جزم آ گیا ٹھیک ہے. تو یہ بات یاد آپ نے رکھنی ہے کہ جب تو تناتم لگا ہوگا تو اس سے پہلے والا لفظ ساکن ہوگا. اس کو باجی فعل ماضی نہیں بولیں گے, تو تناتن والا بولیں گے. جی تو تناتم وہی ہے نا, فعل ماضی ہے نا, اسی میں لگتا ہے, اس آخر میں یہ جو لگتا ہے. جی یہ جو سلیکٹ لگائی ہے یہی ہم لوگ نے لاسٹ پڑھی تھی, فرین باجی نے لگائی تھی. جی تو ہم لوگ نے یہی بتایا کہ یہ فعل ماضی ہے. صحیح ہے باجی؟ بالکل بالکل صحیح. جی جی جزاک اللہ. ابھی کیا ہو رہا ہے, ہم لوگ کے لیے آسان ہو رہا ہے. کی آواز سمجھ نہیں آ رہی سسٹر عظما. نزلہ فعل ماضی ہے. جی نمبر 6 میں نزلہ ہے نا, وہ کیسے آج سسٹر عظما کا مائک جو ہے نا وہ بہت انٹرنیٹ بہت خراب چل رہا ہے. اچھا سسٹر فوزیہ آپ یہ پڑھیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ارکعوا واسجدوا وعبدوا. رکوع کرو اور سجدہ کرو اور عبادت کرو. ربکم
रब की, जी फफ़अलू और करो अल खैर लअल्लकुम तुफलिहून, अच्छे तरीके से ताकि जी तुम फलाह पाओ। जी, खैर करो, ठीक है ना, यहाँ खैर खैर के काम, खैर करो ताकि तुम फलाह पाओ। अच्छा, फलाह पाओ, अच्छा ठीक। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो जिक्र करो अल्लाह का जिक्र बहुत ज्यादा, जी कसीर मनी बहुत ज्यादा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो बचो बहुत ज्यादा गुमान करने से। जी इन्ना आतैना कल कौसर, इन्ना बेशक अता किया हमने आपको कौसर। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, बस फसल्ली यानी नमाज पढ़िए, है ना, जी जी लिरब्बिका अपने रब के लिए, वनहर और कुर्बानी करें कीजिए। क़ाला रब्बिश रहली सदरी, उसने कहा ऐ मेरे रब खोल दे मेरा सीना। वयस्सिरली ली अमरी, ली और मेरे ली लिए, जी जी मेरे लिए, हाँ मेरा, चलिए खोल दे मेरे लिए। वयस्सिरली और आसान कर मेरे लिए, मेरे अमरी यानी काम हुआ ना, हाँ, मेरे मेरे काम, काम, सही, मेरे काम। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, अच्छा इसमें यही ना होगा तो वहलुल, और वहलुल के मीनिंग क्या देखा था हम लोग अभी, खोल दे, खोल दे, खोल गिरा, दे, हाँ खोल दे गिरह को मेरी जबान के जी से, मेरी जबान से। वजअली वज़ीरम मिन अहली, और बना ली मुझे वजीर मिन अहली, मेरे अहलों में से, मेरे लिए, मेरे मेरे लिए लिए, वजीरम मिन अहली, मेरे घर वालों में से, अहली जी मनी यही हुआ ना? जी। वजीरा का क्या होगा, वजीरन मतलब वजीर, वजीर बना वजीर, हो यानी जो गई। वजीर होता है वही। जी 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 क़ाल या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, उसने कहा ए नूह, बेशक वो नहीं है तुम्हारे अहल में से, घर वालों में से। इन्नहु बेशक उसने अमल किए गैर सालिह, यानी कि नेक अमल नहीं किए, यहाँ पर जी गैर यानी जी। जी फला पस ना तस अलनी मा लैसा लका बिही इल्म, पस ना तुम सवाल कर जी, ना मुझसे, तू सवाल कर, नी ना ये जो तू नून के नीचे सवाल जेर कर, है ना, हाँ हाँ नी मुझसे, जी मा लैसा जो नहीं, नहीं है तेरे लिए, तेरे इल्म में, हाँ, जिसका और नहीं है तुझे इल्म, जिसका नहीं है तुझे इमला का, तुझे भी इल्म, इल्म। जी जी। ठीक, माशाल्लाह, मजिद फजिद, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। सिस्टर उज़मा, आप ये वाली स्लाइड पढ़िएगा। सिस्टर परवीन, आप पढ़िए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या आबिदी ला ताबिदु शैतान, या बाप नहीं, ला ताबिदु शैतान, नहीं तुम ऐ मेरे पैरवी करो, बाप, ऐ मेरे बाप, हाँ ऐ मेरे बाप नहीं तुम पैरवी करो इबादत शैतान की, करो शैतान की। हाँ इबादत करो शैतान की। इन्न शैताना काना लिर्रहमान असय्या, बेशक शैतान है रहमान का नाफरमान। सही, अच्छा, फला तज अल अलैहिम, बस नहीं जल्दी करो अलैहिम इन पर ना, जी रब्बी फला तज अलनी फिल कौमिज़ ज़ालिमीन, ए मेरे रब नहीं, पस नहीं बना मुझे
فی قوم ظالمین، ظالم قوم میں سے. جی قالت المرات فرعون قرات، اور کہا فرعون کی عورت نے، جی ہاں، آنکھوں کی عین لی ولک لا تقتلوہ، فرعون کی عورت نے کہا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، ولکا اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے لیے اور تیرے لیے. ہاں، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے لیے اور تیرے لیے. لی ولکا ولا تقتلوہ، اور نہیں تم تقتلو اس کی پیروی کر، نہیں قتلہ سے ہے نا. ہاں، نہیں تم قتل کرو اس کو. جی یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو یا اہل ایمان جو ایمان لائے ہیں، لا تختو، نہیں تم بناؤ، عدو و عدوکم، میرے دشمن، عدوی عدوی میرا دشمن، اور ودوکم تم اپنا دشمن، یا دوست کو. جی، نہ تم دشمن بناؤ میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست. دوست. ہاں. اللہم صلی، اے ہمارے رب رحمت نازل فرما، علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور ان کی آل پر، کما جیسا کہ صلیت علی ابراہیم، رحمت نازل کی تو نے، نہیں صلیتا، ہاں رحمت نازل کی تو نے، علی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ان کی آل پر، انکا حمید ان کی مجید. آل پہ تو آپ نا وہ کر رہی ہیں، ہاں علامت کو پڑھے، اور اور آل ابراہیم پر. ہاں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. اہل پر، آل جی پر. آل ہاں، پر. انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف کا مستحق ہے اور بزرگی والا ہے. اللہم بارک، اے ہمارے رب برکت، تو برکت کر حضرت علی اوپر محمد وعلی آل محمد، حضرت محمد علیہ السلام پر اور ان کے اہل پر، کما بارکت علی ابراہیم، جیسے تو نے برکت نازل کی حضرت علی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ان کی گھر والوں پر، انکا حمید المجید، اور بے شک تو بزرگی اور تعریف کے قابل ہو اور بزرگی والا ہے. یہ اہلی نہیں ہے، یہ ہے آل. ٹھیک ہے، آل، اچھا، ہاں جی، ٹھیک ہے، ان کی اولاد پر اولاد. اسے میں ہاں، بدل کر دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، ان کی آل پر، جی جیسے بے شک تو بہت تعریف اور بزرگی والا ہے، تعریف کا مستحق اور بزرگی والا ہے. بارک اللہ فیک. یہاں پر یہ سیشن اینڈ ہو جاتا ہے. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہ تعالیٰ آپ سب کا بیٹھنا اٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن کے تمام حقوق ہم سے پورے کروا لے. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں قرآن کے دائی اٹھائے. اللہ تعالیٰ آنے والے ہر فتنے سے ہم کو، ہماری آل اولاد کو، تمام مسلم امہ کو، اور آنے والی تمام ہماری جتنے بھی مسلمان اب اس دنیا میں آئیں گے، ان سب کو ہر طرح کے فتنے سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام لے لے. اللہ تعالیٰ ہم سے سارے وہ کام لے لے جس سے وہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ مرتے دم کلمہ شہادت ہماری زبانوں پہ جاری فرمائے. اللہ تعالیٰ سعادت والی زندگی عطا فرمائے اور شہادت والی موت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو کسی سے سوال نہیں کرتے، صرف تجھ سے سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سوالات کو تو ہی
پورا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرما. جو جس پریشانی میں ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو اپنے فضل اپنے کرم سے دور فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے. ہم سب سے جتنے بھی گناہ انہیں معاف فرما, ہمیں درگزر فرما اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.